يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك يكذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں توحید پر اللہ تعالیٰ نے 5ویں عقلی دلیل دی اور وہ دلیل اعلیٰ سبیل الاعتراف تھی. دلیل ایسی دی کہ جن امور کو مشرکین مکہ خود بھی مانتے تھے کہ ہمارا رازق اللہ، ہمارا مالک اللہ، محیی ممیت اللہ، مدبر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم مجھے رازق بھی تم مجھے مانتے ہو، مالک بھی مانتے ہو، محیی بھی مانتے ہو، ممیت بھی مانتے ہو، مدبر بھی مانتے ہو، اس کے باوجود پھر تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو مجھے چھوڑ کے؟ پھر صرف میری ہی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، افلا تتقون، پس تم کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں بچتے شرک سے؟ شرک کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اس کی سزا کتنی بری ہے؟ کیوں نہیں توحید کے اوپر کاربند ہو جاتے؟ یہ 5ویں عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آج کا جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، اب اس صورت میں چونکہ زجروں کے بیان پر بڑا زور دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں سے اب زجر شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا زجر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھو کہ مذکورہ صفات تو چلو ٹھیک ہے یہ مانتے ساری، اب ان سے پوچھو کہ تمہارے معبودوں میں سے کیا کسی کے اندر اتنی طاقت ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرے مخلوق کو اور پھر دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے، یعنی قیامت والے دن اس کو لوٹائے؟ کیا ہے تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا کسی کے اندر طاقت، کسی کے اندر قوت؟ میرے پیغمبر ان سے پوچھو. ٹھیک ہے، دیکھیں ترجمہ. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پوچھ میرے پیغمبر ان سے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق، جو پیدا کرے پہلی بار مخلوق کو. ٹھیک ہے، جو پیدا کرے پہلی بار مخلوق کو. ٹھیک ہے، آگے ثم یعیدہ، پھر پیدا کرے، اعادہ کرے اس کا، کب؟ قیامت والے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمائیں گے، ہڈیاں جڑیں گی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تمہیں کیا جواب دیں گے؟ ہاں، ضد اور عناد کی وجہ سے یہ تمہیں جواب نہیں دیں گے. قل، میرے پیغمبر آپ خود فرما دیں، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرے پیغمبر فرما دو اللہ ہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹاتا ہے. لٹانے سے مراد پھر دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی وہ قادر ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر پوچھ. اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی کاریگری ہے کہ انسان کو پہلی مرتبہ جو پیدا کرتا ہے وہ بھی عجیب و غریب انداز میں، اور جب دوسری مرتبہ پیدا کرے گا وہ بھی عجیب و غریب انداز ہوگا. پہلی مرتبہ پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر پورا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے نطفے سے پیدا کیا،
ہم نے نطفے کو پیدا کیا، پھر وہ نطفہ باپ سے نکل کے ماں کے رحم کے اندر گیا، پھر وہاں جا کے وہ نطفہ ہم نے اس کو گوشت بنایا، اس کی ہڈی بنائی، پھر اس کا گوشت بنایا، پھر اس کے گوشت کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں، پھر ہم نے ایک انسان بنایا، پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونکی، پھر ہم نے اس کو ایک مخلوق بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا. اور دوسری مرتبہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا کہ خاک میں مل جائیں گے سب کے جسم، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، انسان کی ہڈیاں بنے گی، ہڈیاں جڑیں گی، پھر ہڈیاں جڑ کے ایک ڈھانچہ بنے گا، ڈھانچے سے پھر پٹھے بنیں گے، پٹھے کے اوپر کھال آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو کیا کر دیں گے؟ زندہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پوچھئے جس طرح میں پیدا کر سکتا ہوں، جس طرح میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور دوسری مرتبہ پھر میں زندہ کر سکتا ہوں، کیا ان میں معبودوں میں سے کوئی ان کا معبود کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اتنے بے بس، اتنے کمزوروں کی یہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں زجر ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، کہ جب یہ کام کرنے والا بھی میں ہوں، پہلی بار بھی پیدا کرنے والا میں ہوں، اور پھر دوبارہ جب میں اعادہ کروں گا، دوبارہ انسان کو قبر سے اٹھا کے دوبارہ اس کو زندہ کرنا، یہ بھی میرا کام ہے، تو پھر اس کائنات کے اندر عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. سجدہ، نظر، نیاز، طواف صرف کس کا ہوگا؟ اللہ ہی کا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کہاں پھرے جا رہے ہو تم؟ یعنی اس تحقیق کے بعد، یہ جو تحقیق ہوئی ہے نا کہ پہلی مرتبہ بھی اللہ زندہ بناتا ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے، دوسری مرتبہ پھر زندہ کر کے انسان کو لٹاتا ہے، یہ اتنی بڑی تحقیق کے بعد پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یعنی توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جا رہے ہو تم ابھی بھی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، فرما دو میرے پہ، پوچھ ان سے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے جو رہنمائی کرے طرف حق کے؟ سبحان اللہ، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے ایسا کہ جو رہنمائی کرے طرف حق کے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، میرے پیغمبر فرما دو اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. ٹھیک ہے، اللہ کتاب نہ بھیجتا، اللہ انبیاء نہ بھیجتا، ہم بھٹکتے پھرتے اسی طرح. سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ہمیں سمجھایا کہ تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے میرا، تمہیں ہر جائی سے یکجائی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے فرمایا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جس نے تمہاری رہنمائی کی ہو اس طرح؟ ہاں، اللہ رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید کی طرف لگایا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے. آگے فرمایا أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پوچھ ان سے کہ کیا پس وہ جو رہنمائی کرے طرف حق کے، احق زیادہ حقدار ہے، ان یتبع یہ کہ اتباع کیا جائے اس کا، أَمَّن لَّا يَهْدِي یا وہ جو نہیں راہ پاتا، أَمَّن لَّا يَهْدِي یا وہ جو نہیں راہ پاتا، إِلَّا أَن يُهْدَىٰ مگر یہ کہ اس کو رہنمائی کی جائے. ٹھیک ہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر ان سے سوال کر، کیا وہ شخص جو دوسروں کو حق کا رستہ دکھاتا ہے، وہ شخص زیادہ مستحق ہے پیروی کی جائے اس کی، یا وہ کہ جو شخص جس کو بغیر کسی کی رہنمائی کے خود بھی رستہ دکھائی نہ دیتا ہو، اس کی اتباع کی جائے؟ ان دونوں میں سے کس کی اتباع کی جائے گی؟ ایک وہ ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اگر کوئی بندہ اس کی رہنمائی نہ کرے وہ خود رستہ ہی نہ پا سکے، یا اس کی اتباع کی جائے. میرے پیغمبر ان سے سوال کر کہ کس کی رہنمائی، کس کی اتباع کرنا زیادہ ضروری ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ جو اللہ دلائل اور براہین کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے اس کی اتباع کی جائے، یا جو تمہارے شریک ہیں کہ جو کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے، جب تک ان کی رہنمائی نہ کی جائے ان کا اتباع کیا جائے گا؟ سمجھ آئی ہے؟ کون ان میں سے زیادہ مستحق ہے جس کا اتباع کیا جائے گا؟ آگے فرمایا فَمَا لَكُمْ، پس کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ٹھیک ہے،
کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یعنی تمہیں حق کی طرف رہنمائی حق کی طرف سیدھے رستے کی طرف رہنمائی میں نے کی ہے، میں نے کتابوں کو اتارا، میں نے انبیاء کو اتارا، میں نے انبیاء کو بھیجا سمجھانے کے لیے، انسانیت کی تکمیل کے لیے میں نے انبیاء کو بھیجا، لیکن پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے وہ دوسروں کو پکار رہے ہو کہ اگر ان کی کوئی رہنمائی نہ کر سکے تو وہ خود رستہ نہیں پا سکتے تھے۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا اتباع کے لائق تو میری ذات تھی، لیکن تم نے مجھے چھوڑ کے دوسروں کی اتباع کرنے لگ گئے ہو، تم دوسروں کی عبادت کرنے لگ گئے ہو، دوسرے کے نام کی نظر نیاز۔ فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی توحید کو چھوڑ کر تم شرک اختیار کر رہے ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو تم؟ آگے فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیچھے لگتے اکثر ان کے مگر گمان کے۔ گمان مطلب خیالات، قصے، کہانیاں، ٹھیک ہے، بے دلیل بات۔ مشرک جو ہوتا ہے اس کے پاس پکی دلیل تو کوئی نہیں ہوتی، ہر چیز میں کچا ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں اس کے پاس، بے اصل خیالات جس کو کہہ لو۔ آگے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان، خیالات وہ نہیں فائدہ دیتے حق سے کچھ بھی، نہیں کفایت کرتے حق سے کچھ بھی، کہ حق بات جو ہوتی ہے وہ پکی بات سے ثابت ہوتی ہے، حق پکی بات سے، قطعی بات سے ثابت ہوتا ہے، خیالات سے نہیں ثابت ہوتا حق، شرک خیالات سے ثابت ہوتا ہے، قصے کہانیوں سے، جھوٹے قصے کہانیوں سے شرک ثابت ہوتا ہے، قطعی بات سے شرک ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں توحید جو ہوتی ہے یہ خیالات سے ثابت نہیں ہوتی، توحید قطعی پکی بات سے ثابت ہوتی ہے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے توحید۔ سمجھ آئی ہے؟ کسی کو آج تک آپ نے دیکھا ہو کوئی موحد انسان ہو وہ کوئی قصہ کہانی سنا کے توحید ثابت کرے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا، کہیں نہیں آپ کو دکھے گا۔ پکا موحد ہو اللہ کی توحید بیان کرنے والا، اور قصے کہانیوں کے ذریعے، وہ جھوٹے قصے کہانیوں کے ذریعے اللہ کی توحید ثابت کرے، کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں شرک بیان کرنے والا، شرک بیان کرنے والا یہ تمہیں بڑے ملے گے، صرف جھوٹے قصے کہانیاں سنا سنا کر، خیالات سنا سنا کر، بس کبھی شیخ صاحب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، فلانا پیر صاحب، فلانا کرنیا والے، فلانے برنیا والے، یہ قصے کہانیاں سنا سنا کر وہ شرک کو ثابت کریں گے۔ سمجھ آئیے بات؟ اللہ نے فرمایا وما یتبع، اور نہیں پیچھے لگتے اکثر ان کے، اکثر کا لفظ آیا ہے، تھوڑے کا لفظ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اکثر ان کے مگر گمان کے، یعنی اس عقیدے میں ان کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ ہاں کسی سے پوچھ لو وہ یہی کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، خیالات ہیں بس ان کے۔ آگے فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں وہ جو کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو عقیدہ تم نے بنا رکھا ہے نا، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ محض تمہارا کیا ہے، وہم ہے اور گمان ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے، کوئی پکتے۔ ہاں اس طرف دیکھو میری توحید کو، میں نے کس طرح خوبصورت دلائل دے دے کر میں نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اس طرح کوئی توحید بیان کر کے میں نے، اللہ نے فرمایا دیکھو میرا مسئلہ دیکھو کس طرح پکی اور قطعی بات سے ثابت ہوتا ہے، اور تمہارا شرکیہ کفریہ عقیدے یہ صرف محض خیالات ہے اور گمان ہی ہے بس۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ آگے ایک شکوہ آ رہا ہے اسی اگلی آیت سے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلا فرمایا یہ شکوے کی تمہید ہے، یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے شکوے کی کیا باندھی؟ تمہید باندھی۔ ترجمہ دیکھیں، اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا من دون اللہ، کہ گھڑ لیا گیا ہو اللہ کے سوا سے، نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑ لیا گیا ہو اللہ کے سوا سے، ولیکن تصدیق الذی، لیکن تصدیق کرنے والی ہے الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے، لیکن تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری، وتفصیل الکتاب، اور وضاحت ہے کتاب کی، وضاحت ہے کتاب کی کا مطلب کہ یعنی احکام ضروریہ کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ بات وہی لکھی جاتی ہے جو سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ وضاحت ہے کتاب کی، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے، یعنی اللہ کی جانب ہونے سے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب جو ہے نا کسی غیر خدا کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کسی غیر خدا کی کتاب نہیں ہے بنائی ہوئی، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب اللہ نے دو فضیلتیں اس کی ذکر کی، دو صفتیں، کہ یہ کتاب جو ہے یہ پہلی کتابوں کی کیا کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، تورات کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب۔ اور دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی وتفصیل الکتاب، اور کتاب کی وضاحت، یعنی احکام ضروریہ کو بیان کرتی ہے۔ شریعت نے جو بھی احکام بتائے، فرائض مراد ہے یہاں سے، فرائض، حلال و حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز، یہ کتاب بیان کرتی ہے جہاں تک کسی بشر کی عقل بھی نہیں پہنچتی، یہ مراد ہے، سمجھ آئی؟ یہ کتاب ایسے ایسے مسئلے، ایسے ایسے احکام بیان کرتی ہے جہاں تک کسی بشر کی بھی عقل نہیں پہنچتی۔ معلوم ہوا یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ یہ اللہ نے شکوے کی کیا باندھی ہے؟ ابھی تمہید باندھی ہے اس آیت میں، اب شکوہ آگے شروع ہو رہا ہے۔ ام یقولون افترا، یہ شکوہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا قرآن پاک کو اس نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وہ کہتے ہیں؟ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک۔ یہ دیکھو یہ اب شکوہ شروع ہو رہا ہے، پہلے اللہ نے شکوے کی تمہید باندھی بڑے خوبصورت انداز سے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں اللہ کی طرف سے ہونے میں، یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا، قل فاتوا بسورۃ مثلہ، میرے پیغمبر فرما دو پس لے آؤ تم ایک سورت اس کی مثل، تم ایک سورت اس کی مثل لے آؤ، اور اکیلے نہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلکہ پکارو تم ان کو جو طاقت رکھتے ہو تم اللہ کے سوا، لے آؤ اللہ کے سوا اپنے معبودوں کو بھی جن کے متعلق تمہارے گمان ہے، یہ کرنیاں والے، یہ برنیاں والے، یہ ہماری مشکل کشائیاں، یہ کھوٹی قسمت ہے، لے آؤ ساروں کو، ٹھیک ہے۔ سورۃ بقرہ میں وَادْعُوا شُہَدَاءَکُم، بلا لو تم اپنے حاضر و ناظروں کو، جن کو تم کہتے ہو یہ ہمارے حاضر ناظر ہیں، یہ ہماری ہر جگہ کوٹی قسمت، ہر جگہ ہمارے اوپر نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے متعلق تمہارے یہ عقیدے ہیں، بلا لو ان کو۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا بلا لو جو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، جن کی تم باتیں کرتے ہو نا، بلا لو اپنے سب کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس میں؟ اپنے اس دعوے میں کہ یہ کلام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر لے آؤ تم، ٹھیک ہے۔ قرآن کا آج تک یہ چیلنج کوئی نہیں توڑ سکا، قرآن کا آج تک یہ کوئی چیلنج توڑ نہیں سکا، اور نہ ہی قیامت تک اس کا یہ چیلنج ٹوٹ سکے گا، سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کا جس طرح اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی صفات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سمجھیے۔ ہاں جو اس کتاب کے حاملین ہوں گے، جو اس کتاب کی حفاظت کرنے والے، حاملین، سینوں میں بسانے والے، اس کتاب کو بیان کرنے والے، ان کتابوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، سمجھنے والے، ان کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اسی طرح اس کتاب کے حاملین کی حفاظت کا ذمہ بھی کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ کئی آئے لوگ، کئی آئے بڑے بڑے ظالم جابر حکمران آئے تاریخ کے اندر، آج بھی ہے، جو کہتے تھے ہم مٹا کے رکھ دیں گے اسلام کو، لیکن خود مٹ گئے، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اسلام آج بھی وہی زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہیں پاکستان کے اندر ایسے بدبخت بیٹھے ہیں، مدارس کو ختم کرو، جہالت کے اڈے ہیں، ظالم خود انگلینڈ کے اندر چلے گئے، چھپے بیٹھے ہیں، لیکن مدارس الحمدللہ پاکستان کے اندر اسی طرح موجود ہے۔ آج سے 15 سال پہلے ایک پاکستان کا حکمران تھا، اس نے کہا تھا میں مدارس کے اوپر بلڈوزر پھیر دوں گا، آج وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، الحمدللہ مدارس پاکستان کے اندر موجود ہے، اللہ والے، قرآن پاک پڑھنے والے، مدارس والے، یہ آج بھی
یہاں پہ موجود ہے پاکستان۔ قرآن کا آج تک یہ چیلنج کوئی نہیں توڑ سکا، قرآن پاک کے مقابل ایک آیت بھی کوئی بھی اس طرح کی پیش نہیں کر سکا قرآن پاک کے مثال۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بلکہ جھٹلایا انہوں نے اس کلام کو، بما لم يحيطوا، جو نہیں احاطہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے علم کے، بلکہ جھٹلایا انہوں نے جو نہیں احاطہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے علم کے، ولما يأتهم تأويله، حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس تعویل اس قرآن کی۔ اب سمجھے یہ مطلب اس کا کیا ہے؟ عجیب، یہ اللہ نے فرمایا انہوں نے اس قرآن کے علوم کے اندر اور دلائل کے اندر غور و فکر ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہی نا بات، بلکہ جھٹلایا انہوں نے کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے اس کے علم کا، یعنی اس قرآن کے علوم میں دلائل کے اندر انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا، اور بے سوچے سمجھے اس قرآن پاک کو کیا کر دیا؟ جھٹلا ہی دیا انہوں نے۔ غور و فکر کرتے اس کے دلائل کے اندر، اس کے آیات کے اندر، اس کو سمجھتے، اس کو دیکھتے، غور و فکر کرتے، اتنی جلدی تو نہ جھٹلاتے، بلکہ انہوں نے جھٹلانے میں کیا کر دی؟ جلدی کر دی۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ قرآن نے جو بھی خبریں دی ہیں ان کے ظہور کا انتظار کرتے۔ قرآن نے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن کے حاملین ہوں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام ہیں، ہم ان کو غلبہ دیں گے۔ ان پیشن گوئیوں کے اوپر ان خبروں کا وہ انتظار کرتے۔ جب وہ خبریں اپنے مقرر و معین وقت کے اوپر واقع ہو جاتی تو خود ان کے اوپر اس قرآن کی صداقت واضح ہو جاتی، مگر انہوں نے اس کے باوجود اس قرآن پاک کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا، غور و فکر ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا یہی مطلب ہے، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل، یعنی مطلب مقصود اس کے اندر غور و فکر ہی نہیں کیا، اس کی خبر، اس کے خبروں کے واقع ہونے کا انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا، تو انہوں نے قرآن پاک کو جھٹلانے کے اندر کیا کر دی ہے؟ جلدی کر دی ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھ تو کیسا تھا انجام ان لوگوں کا، کیسا تھا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تخویف دنیاوی بھی ہے اور یہ تسلی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو۔ انہوں نے آج جھٹلایا ہے، آپ کو جھٹلایا، آپ کی کتاب کو جھٹلایا، آپ پریشان ہو۔ ان سے پہلے بھی ایسے بڑے بڑے بے ایمان گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، تکذیب کی، میری توحید کی، انہوں نے میری پیغمبروں کی جو تبلیغ کی، جو انہوں نے تو تکذیب کی، انہی کی طرح کی ہے۔ اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کر دی ہے تو آپ پریشان نہ ہو، پس اگر ہم نے پہلی قوموں کا انجام برا کیا ہے نا، ان کا بھی انجام ہم اسی طرح برا کریں گے۔ ٹھیک ہے، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھ تو کیسا تھا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ اور یہ بھی اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو قرآن پاک کو نہیں مانے گا، جو قرآن پاک کو جھٹلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا ضرور دیں گے ایک بار۔ آخرت کی سزا تو رکھی ہی ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور سزا دیں گے۔ جس طرح گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی قرآن پاک کو جھٹلانے کی، پیغمبروں کو جھٹلانے کی، آج بھی اگر کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، دنیا کے اندر جو بھی غیر مسلم ہے قرآن کو جھٹلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دنیا کے اندر سزا دیں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور یہ انجام سب کا نہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے ساتھ اس کے، جو ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے۔ اللہ نے فرمایا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میرے پیغمبر جو دل سے قرآن کو اور پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے زبان سے تسلیم نہیں کرتے، زبان کے اوپر لے کے نہیں آتے۔ مشرکین میں ایسے تھے کچھ جو مانتے تھے کہ واقعتاً پیغمبر یہ سچا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ہے سچا ہے، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں تھے زبان کے اوپر لے کے آتے یہ بات۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے، یعنی بعض ان میں سے وہ ہیں کہ دل سے بھی وہ تسلیم نہیں کرتے، دل سے بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے
وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ساتھ اس کے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد مچانے والوں کو، تیرا رب خوب جانتا ہے فساد مچانے والوں کو، کون دل سے تسلیم کرتا ہے کون دل سے تسلیم نہیں کرتا، کون منافق ہے، کس نے اوپر سے تسلیم کیا کس نے دل سے تسلیم کیا، تیرا رب فساد مچانے والوں کو میرے پیغمبر خوب جانتا ہے، پس خاص ان کو انہی وقت کے اوپر ان کو سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی، صدق اللہ۔ چھٹیاں انشاءاللہ بدھ والے دن سبق شروع ہوگا جی، بدھ والے دن، ہفتہ اتوار